امام علی مقام سیدنا امام حسین اور امام علی مقام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دو عظیم ہستیاں ہیں جن کی خوشبو محبوب سونگا کرتے تھے۔ او میرے بھائی سن تو صحیح، ان گلیوں سے محبوب کے دروازہ نور سے جو گزر جائیں ان کی بڑی عظمت ہے، تو جن کو ہر وقت محبوب سینے سے لگائے رکھیں، جن کو کندھوں پر بٹھائے رکھیں، جن کے ناز محبوب اٹھائیں، اور حضور فرمائیں یہ میرے دو پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں دو۔ آپ حدیث کو سنتے ہوں گے، روایات کانوں سے گزرتی ہوں گی، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح، ہم اپنے بزرگوں سے جب کبھی سنتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ جو نواسیاں نواسے ہوتے ہیں نا، یہ بیٹیوں سے بھی زیادہ پیارے لگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو میری اور آپ کی بات ہے، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ حضرت عمر نے جناب عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، پتر حسنین تو وہ ہیں جن کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے اور نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ کیسے کوئی مثال پیدا کرے گا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو انداز سب کے لیے رحمت والا، کرم والا، عطا والا، نگاہ کرم والا، سب کے لیے، اور ان دونوں کو محبوب نے فرمایا یہ میرے دو پھول ہیں، اور فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے کرتے فرمانے لگے یہ تو ان کا دنیاوی مقام ہے نا، کہ تم ان کی فضیلتیں، عظمتیں، شانیں، بلندیاں یہاں جو دنیا لوگ جن چیزوں کو دیکھتی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، دنیاوی نظر سے جو لوگ دیکھتے ہیں، تقویٰ، پرہیزگاری، استقامت، صبر، شکر، یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ تو دنیا جس کو دیکھتی ہے وہ ہے نا۔ فرمایا ایک ان کا اخروی مقام ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں دونوں، جنتی جوانوں کے بھی سردار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن لوگوں کی عظمتوں کو اس حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر باقاعدہ گھر تشریف لے جاتے اور رات قیام کرتے سیدہ پاک کے گھر میں، اور شہزادوں کو دائیں بائیں لٹاتے، حضور اپنے کندھوں پر سواریاں کراتے۔ او یار، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بڑا کوئی سادہ سا عنوان ہے، اشتہار پہ لکھ دینا محفل ذکر حسین؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ کوئی کسی روایتی مجلس میں آئے بیٹھے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہی کوئی خاص مخصوص سا رنگ ہے، وہی ایک انداز ہے؟ اس محفل کے سجانے کے پیچھے وہ حکمت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے تھے دعا کے لیے، ہاتھ اٹھا کے دعا کے لیے کہا اے اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے محبت فرما۔ او میرے بھائی، ہم نے تو کسی خاص مقصد کے لیے اس عنوان کے زیر سایہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں تو کوئی خاص لالچ کار فرما ہے، یہاں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ذکر چلنے لگتا ہے تو رحمت اپنا رخ ادھر کرنے لگتی، محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ذکر چھڑتا ہے تو ٹھنڈی ہوائیں بھی ادھر کو رخ پھیر لیتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے موسم بھی فیض لینا چاہتا ہے۔ آپ کبھی اندازہ کریں نا حسنین کریمین کی محبت کا، ان کے انداز کا، ان کے آنے جانے کا، کہ حضرت مولا علی شیر خدا شہزادوں کے ساتھ گزر رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہنے لگے علی ایک بات کروں؟ کہا کیجئے۔ فرمایا ان شہزادوں کے چہرے آپ پر نہیں ہیں، یہ تو سارے کے سارے مدینے والے محبوب پر، یہ تو سارے۔ آپ دیکھ لینا ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتا نہیں کہ نانا ابو پہ چلا گیا، یہ دادا پہ چلا گیا، یہ سارا ناک تو اس کا جو ہے وہ چچا پہ ہے، اور اس کی ادائیں جو ہیں وہ دیکھو کیسی اپنے والد سے ملتی جلتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سارے کے سارے، ان کے رخسار بھی، لبہائے لالی بھی، ان کی پیشانی کا نور بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، چلنا بھی،
یعنی دونوں کو اکٹھا کریں تو صورت مصطفیٰ بن جایا کرتی. او میرے بھائی، کشش دیکھ اس پیار کی، رنگ دیکھ اس پیار کا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب دونوں شہزادے ذرا دیر سے حجرے سے نکلے تھے تو محبوب نے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھ دی اور بازو کھول دیے. یہ کوئی میں کسی عام نانا اور نواسا کا پیار بیان نہیں کر رہا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کا ہر کام وہی خدا ہے. ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا اشارہ کر دینا سند ہے، قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا. اور محبوب پاک علیہ السلام کا ان سے پیار کرنا، ان کا ذکر کرنا. روز سنتے ہو باتیں، لیکن ان کا مزہ بھی کبھی تنہائی میں لے کے دیکھو. کبھی ان کی کیفیت بھی ہوتے ہیں کچھ رشتے، مطلب ان میں شدت بڑی ہوتی، کیف بڑا ہوتا ہے. میں آپ کو اکثر دیہاتی مثالیں دیتا رہتا ہوں، پھر دیتا ہوں. کبھی کبھی دوستوں میں کوئی گفتگو ہو جاتی، بات ہو جاتی، تو کوئی کسی کے والد پر یا دیہاتی ماحول میں یا خاندان پر اعتراض کرتا تو ان پڑھ سادہ اور چھوٹا بچہ بھی کہتا گھر تک نہ جائیں بھائی، وہ میری ریڈ لائن ہے. چلیں بعد میں دولت آ گئی، حالات اور ہو گئے، بھائی سے ہی رٹا شروع ہو گیا، جائیداد کا بات الگ ہے. لیکن سارے دکھ آزمائشیں سہنے والا بھائی اور ساری دھوپ اکیلے برداشت کرنے والا بھائی، ہلکا سا کسی نے اس کے بھائی کو تھپڑ لگا دیا تو اس کا جوش، اس کا رنگ، اس کی آنکھوں کی سرخی اور اس کا غصہ سنبھالا نہیں. وہ تو میرے پرانو مارے ہیں، تیری جرت کیسے ہوئی؟ میرے بھائی کی طرف تو نہ دیکھ، آنکھیں نکال دوں گا، تو ایک دفعہ آ تو صحیح. اور کئی لوگ سنبھال نہیں، یار تو بردبار آدمی ہے. اس نے کہا تو ٹھیک ہے، پر اس میرے پرا لگ چکی ہے. او بھائی تو حلیم ہے، سیانا ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن کہتا نہیں تو یہ میرے رشتے کا نہیں پتا، میرے ساتھ جو کرتا میں قبول تھا، پر میرے بھائی کی طرف یہ کیسے ہو گیا؟ رشتوں میں حساسیت ہوتی ہے، وہ حساسیت درد پیدا کرتی ہے، وہ حساسیت جذبہ پیدا کرتی ہے، وہ حساسیت جلال پیدا کرتی ہے، وہ حساسیت، وہ جو باپ اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مار کے ساتھ والے کمرے میں جا کے رو پڑتا ہے نا. غلطی بیٹے نے کی تھی، تھپڑ بنتے تھے، لیکن وہ جو ساتھ والے کمرے میں جا کے رویا، مانا یہ ہے کہ پیار بڑا زیادہ کرتا ہے، بیٹا اچھا بڑا لگتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا تھا، مجبوری تھی 2 لگانے کی. رشتوں میں حساسیت ہے. یہ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، بلا مثال، بلا تشبیہ، کوئی ہاں مثال فٹ نہیں ہوتی. پر خدا را میرے دوستو، ان حدیث کے ان لفظوں کی حساسیت کبھی نہ بھولنا. جتنے مرضی لوگ دنیا میں آئے، کلام کریں، گفتگو کریں گے، تقریر کریں گے، واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، لیکن رسول کائنات محبوب کریم علیہ السلام کا یہ فرمان قیامت تک اپنی جگہ پر حساسیت سے قائم رہے گا. میرے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. تم ان جملوں کی کتنی کو تشریح کرو گے تم نہیں کر سکتے. اس فکرے پر تم کتنا کو کلام کرو گے کر نہیں سکتے. کہاں کھولو گے، کہاں رکو گے، کہاں آگے بڑھو گے؟ کہا حسین منی. اسے سائیڈ پہ سمجھنا ہی نہ، بیگانہ سمجھنا ہی نہ، حسین تو مجھ سے ہے. وانا من الحسین، اور میں، او میرے بھائی اتنی حساسیت، یہ مجھ سے ہے اور میں. بول پڑے نا فاضل بریلوی، کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. یہ زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. میرے عزیز فرمایا یہ دونوں، یہ میرے پھول ہیں. خاص قسم کی اپنے دل میں جگہ بنانا حسنین کریمین کے لیے. تمہارے چہرے کا رنگ بدل جائے جب ان کا نام آئے. جب میرے رسول پاک کی شہزادی کا نام آئے تو تمہاری آنکھیں حیا سے جھک جائیں. جب حضور کے
शहजादगान का तज़किरा आए हसनैन करीमैन पे तो तुम्हारा वजूद खुद बखुद सिमटना शुरू हो जाए, तुम्हारी आंखें खुद बखुद दर्द के साथ अपनी कैफियत बदलती हुई दिखाई दें। इसे तकरीरों का मौजू न समझना, जलसों का उन्वान न समझना, शोरा का अदब न समझना, ये अच्छे अदीब का अच्छा लिखारी होना और अच्छे खतीब की खिताबत न समझना। हसनैन का प्यार ईमान है, हसनैन की मोहब्बत दीन है। हसनैन के नाम पे लंगर बांटने वाला तुम्हें पता ही नहीं महबूब तुमसे प्यार कितना करेंगे। उनकी यादों में आके बैठने वाला तुम्हें पता ही नहीं हुजूर उससे राजी कितने होते हैं जो हुजूर के हसनैन का तज़किरा करते हैं। हम अपने असलाफ को जब देखते हैं, अपने अकाबिरीन को जब देखते हैं तो वारफ्तगी वाला प्यार, यानी उनकी कल्बी कैफियत जुड़ी हुई इन हजरात के साथ। तो महफिल ज़िक्र हुसैन का जो सबसे अहम उन्वान है वो ये है कि हमने कोई ख़ास किस्म की अपने दिलों में गुंजाइश देनी है रसूल पाक की औलाद को। और एक और बात भी इस तज़किरे में अर्ज़ कर दूं, हमें हुजूर की औलाद का जितना भी एहतराम सिखाया है ना, महबूब के सहाबा ने सिखाया है, आया वहाँ से है। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हज़रत अबू हुरैरा, इमाम हुसैन के पैरों में मिट्टी लग गई तो हज़रत अबू हुरैरा ने पगड़ी खोल के पैर साफ करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि आप बुजुर्ग हैं और मैं नौजवान हूं और आप हुजूर के सहाबी हैं, तो ये क्या मंजर है? फरमाया नहीं, आप मेरे आका के नवासे, असला नाल जनेकी करिए और नस्ला ताक नहीं भुल दे। ओ भाई, हम तो वो लोग हैं जो अपने असातिज़ा के बच्चों का एहतराम करते हैं। जिन घरों से नमक खाया है ना, इन्होंने 2 लफ्ज़ पढ़ने लिखने बोलने सिखाए हैं, दिल करता है उनकी औलाद का, उनकी पोतों का, उनके। हम तो अपने मुर्शिदाने गिरामी की औलादें आए तो कोशिश करते हैं कि ज़रा थोड़ा सा इस्तकबाल का रंग बदले, मोहसिनों की औलाद है। तो जब हम अपने मोहसिनों की औलाद का इतना कदर करते हैं तो जो रसूल पाक की औलाद है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए इनको कभी भी तकरीरों का उन्वान या खुतबों का उन्वान समझ कर नहीं, रवायती महफिलें नहीं, इसमें ख़ास ज़ौक़ हो, ख़ास दर्द हो, इसके अंदर आपकी कैफियत का रंग थोड़ा अनोखा हो, आपके जज्बाते मोहब्बत थोड़े इनफिरादी हों, नहीं आप महसूस करें कि आपके वजूद पर बिजलियां दौड़ती हैं जब इन पाक बाज लोगों का नाम लिया जाता है, जब उनके तज़किरे किए जाते हैं, जब उनके लिए कोई जुमला बोला जाता है।